تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ عبس۔ سورہ عبس جس کو سورہ صفرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 42 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی اختیار کر لیتا یا نصیحت کو قبول کرتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، آپ اس کے لیے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور لیکن جو خود ہی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ ایسے شخص سے بے توجہی برتتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ آیات تو نصیحت ہیں، پس جو بھی چاہے انہیں قبول کر لے۔ یہ مکرم صحیفوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو عزت دار اور اطاعت گزار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ تفسیر مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت بنی امیہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا۔ اتنے میں ابن مکتوم تشریف لائے۔ جب اس شخص نے ابن مکتوم کو دیکھا تو اس سے نفرت کا اظہار کیا اور خود کو سمیٹا۔ ناگواری چہرے سے نمایاں ہو گئی اور اس سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو حکایتاً بیان فرمایا اور اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی اختیار کر لیتا، فرمایا یعنی وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا نصیحت کو قبول کرتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی، فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ اس کے لیے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی غنی آتا ہے تو آپ اس کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کی شان بڑھاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ دولت مند ہے تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں کہ وہ پاک تھا یا پاک نہ تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لیکن جو خود ہی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، فرمایا اس سے مراد ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ ایسے شخص سے بے توجہی برتتے ہیں اور اس کی جانب توجہ مبذول نہیں کرتے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ ان آیات کی تنزیل کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور بنی امیہ کے اس شخص کے بارے میں نہیں ہوئیں، تو اس آیت کا سباق اس قسم کے عطابانہ انداز کی نفی کرتا ہے جو منصب نبوت کے لیے سزاوار نہ ہوں، اور ان آیتوں کے بعد آخر سورے تک جو اسلوب کلام ہے اس سے عارف اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہے۔ ان آیتوں کا تعلق نبی اکرم جو خلق مجسم تھے ان کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، یہ آیات تو نصیحت ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے تذکرے سے مراد قرآن مجید ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس جو بھی چاہے انہیں قبول کر لے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ مکرم صحیفوں میں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا جو اللہ کے نزدیک بلند منزلت ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد جو پاکیزہ ہیں کہ شیطان کے ہاتھوں سے دور ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں۔ کہا گیا ہے کہ لکھنے والوں کا تعلق فرشتوں اور انبیاء سے ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا
ائمہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو عزت دار اور اطاعت گزار ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، قرآن کا حفظ کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ان کاتبین کے ساتھ ہے جو عزت دار اور اطاعت گزار ہیں۔ ترجمہ: انسان ہلاکت میں پڑ جائے وہ کتنا ناشکرا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے خلق فرمایا ہے۔ نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستے کی آسانیاں فراہم کر دیں، پھر اسے موت سے ہمکنار کر کے قبر میں اتار دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا لائے گا۔ ہرگز نہیں، انسان کو جو حکم دیا تھا اسے اس نے پورا نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر نظر کرے۔ ہم نے پانی برسایا جیسا برسانا چاہیے تھا، پھر ہم نے ہی زمین کو کما حق کا شق کیا، پھر ہم نے اس میں اناج اگائے، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور ہر طرح کے پھل اور چارے، متاع زیست خود تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انسان ہلاکت میں پڑ جائے وہ کتنا ناشکرا ہے۔ یہ بدترین بد دعا ہے اور اس بات پر تعجب کا اظہار ہے کہ وہ انکار کرنے میں حد سے گزر گیا ہے۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی انسان پر لعنت کی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ذرا سوچئے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے خلق فرمایا۔ یہ سوالیہ انداز تحقیر کے لیے آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے اس کے لیے مناسب اعضاء موضوع شکل و صورت میں جو اس کے لیے موضوع تھی، مختلف مراحل میں اسے عطا فرما دی، یہاں تک کہ اس کی تخلیق مکمل ہو گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس کے لیے راستے کی آسانیاں فراہم کر دیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس کے لیے خیر تک رسائی کا راستہ آسان بنا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اسے موت سے ہمکنار کر کے قبر میں اتار دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا لائے گا۔ موت اور قبر میں مدفون ہو جانے کو نعمتوں میں سے شمار کیا، اس لیے کہ موت فی جملہ ابدی حیات سے متصل کر دیتی ہے اور خالص لذتوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور قبر میں دفن ہو جانا عزت و احترام کے لیے اور درندوں سے حفاظت کی خاطر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، انسان کو جو حکم دیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ کلا حرف ردا ہے، انسان جس چیز پر قائم ہے اسے اس سے روکنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس انتہا تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حکم دیا تھا وہ اس نے مکمل طور سے پورا نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی شخص بھی کوتاہی سے مبرہ نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر نظر کرے، اب ذاتی نعمتوں سے بیرونی نعمتوں کی جانب رخ کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے پانی برسایا جیسا برسانا چاہیے تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے ہی زمین کو کما حق کا شق کیا، یعنی نباتات اگا کر زمین کو شق کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے اس میں اناج اگائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انگور اور ترکاریاں اگائیں۔ قضب کے معنی ہیں تازہ چارہ، ساگ پات۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا قضب سے مراد القطو، گھاس پھوس جانوروں کا چارہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زیتون اور کھجوریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور گھنے باغات، بڑے بڑے باغات۔ حدائق کو غلمن اس لیے کہا وہ بہت گھنے ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہر طرح کے پھل اور چارے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جانوروں کے لیے چارہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے متاع زیست خود تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول میں طعام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ علم ہے جو وہ حاصل کرتا ہے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ طعام بدن اور روح دونوں کے طعام پر ایک ساتھ مشتمل ہے، تو جس طور اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی غذائے جسمانی کو دیکھے
اور یہ سمجھ لے کہ یہ غذا آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اس لیے اسی نے پانی برسایا آخر آیت تک۔ اسی طرح وہ مامور ہے کہ وہ اپنی روحانی غذا پر نظر کرے جسے علم کہا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوا ہے، اس لیے کہ وحی کی بارشیں عرض نبوت اور شجرہ رسالت اور چشم حکمت پر برسیں تو اس سے حقائق کے اناج اور معارف کے میوے برآمد ہوئے، تاکہ جو روحیں تربیت کی قابلیت رکھتی ہیں اس کے ذریعے سے ان کی غذا فراہم کر دی جائے۔ امام علیہ السلام کا قول ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ علم کو اہل بیت نبوت سے حاصل کرے، جو نزول وحی کے مقامات ہیں، جو حکمت کے چشمے ہیں، جو اپنے علوم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں تاکہ وہ درست ہو جائے اور ان کی روح کی غذا بن جائے، نہ ان کے غیر کی، ان لوگوں میں سے جس کا اور اللہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ وحی کے ذریعے نہ ہی الہام کے ذریعے، بس ان کے علوم یا تو ایسے لوگوں کے حفظ کردہ اقوال ہیں جن کے اقوال میں کوئی حجت نہیں، یا جھگڑوں کے آلات ہیں جو حجت نہیں بن سکتے، اور ان میں سے کوئی شے بھی اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا اس میں روح اور ایمان کی غذا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور جب آیت کی تفسیر ظاہر ہے تو اس سے کوئی تعارض نہیں کیا، البتہ اس کی تعویل کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحقیق تو یہ ہے لفظ سے پہلی ہی مرتبہ دونوں مفاہیم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ترجمہ: پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، اس دن ہر شخص اپنی حالت میں مبتلا ہو کر دوسروں سے بے پرواہ رہے گا۔ کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد سے اٹے ہوں گے، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی تو کفر کرنے والے بدکار لوگ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یعنی نفخہ صور کا پھونکا جانا سنائی دے گا۔ مجازی معنی مراد لیے، اس لیے کہ اس آواز سے لوگوں میں شور و غوغا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے راہ فرار اختیار کر لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی حالت میں گرفتار اور اپنی نصیحت میں مبتلا ہوگا، اور اسے علم ہوگا کہ یہ لوگ کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، یا اسے ڈر ہوگا کہ اس نے ان کے حق ادا کرنے میں جو کوتاہی کی تھی کہیں وہ ان کا مطالبہ نہ کر دیں۔ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا اسی انداز میں ذکر کیا ہے، گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرے گا، اپنے بھائی سے، بلکہ اپنے ماں باپ سے، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں سے۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر امیر المومنین علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں، تو آپ نے فرمایا قابیل حابیل سے بھاگ رہا ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے بھاگ رہے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مربی باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے بھاگ رہے ہوں گے۔ کتاب خصال میں امام حسین ابن علی سے ایسی ہی روایت مروی ہے، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ اپنی ماں سے اس لیے فرار اختیار کریں گے کہ کہیں ان کے حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مربی مشرک باپ سے فرار کر رہے ہوں گے، خود اپنے والد سے نہیں جن کا نام تارخ تھا۔ نوٹ از مترجم: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جیسا کہ عہد نامہ قدیم سے ثابت ہے، اور قرآن میں لفظ آزر آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لیے مغفرت طلب کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس دن ہر شخص اپنی حالت میں مبتلا ہو کر دوسروں سے بے پرواہ رہے گا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ اس کی اپنی مصروفیت اسے دوسروں سے
غافل کر دے گی۔ تفسیر مجموع البیان میں سودا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا ننگے پانوں، برہنہ ان کے جسم پر بال نہ ہوگا، ان پر پسینے کی لگام ہوگی جو کانوں کی لو کو چھو رہی ہوگی۔ حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہائے افسوس، کیسی بے حیائی ہوگی جب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جب وہ آئے گا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس بات سے غافل ہوں گے، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے۔ مسفرتن کے معنی ہیں مضیئتن، چمکدار، روشن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خنداں و شادان، ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد سے اٹے ہوں گے، ان پر گرد و غبار ہوگا اور مٹیالے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اسے ظلمت شب نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی تو کفر کرنے والے اور بدکار لوگ ہیں، جو لوگ کفر اور فجور پر متفق ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کے چہروں کی سیاہی پر گرد و غبار کا بسیرا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ عبس و تولی اور سورہ تکویر پڑھے گا تو وہ جنتوں میں اللہ کے زیر سایہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سائے اس کی کرامت اور اس کی جنتوں میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات اللہ کے لیے کوئی دشوار اور مشکل نہیں ہے۔